دوسرے کے سامنے جواب دیں. لہذا جو لوگ ریلیجن کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سوسائٹی کو اور اسٹیٹ کو دونوں کو تباہ کرتے ہیں. اس لیے ہم ان سارے جہادیوں کو کہتے تھے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں یہ کھیل الٹیمیٹلی آپ کے گلے پڑے گا. لہذا اس وقت جو مذہبی گروہ تھے، جو 13 ملا، 13 ان کی پارٹیاں، 13 ان کے اسلام، وہ ہمیں کہتے تھے یہ ایتھیسٹ ہیں، یہ اینٹی ریلیجن ہے. ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر ایجنسیاں جو ہے وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہ دیں، پولیٹیکل گورنمنٹس کو ڈسٹیبلائز نہ کریں، وہ میڈیا کو فورس نہ کریں کہ وہ ان کی مرضی کی خبریں چھاپیں اور بلیم گیم کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوز کریں، ہمیں کہتے تھے کہ یہ اینٹی پاکستان ہے. ہم نے ان سارے فتووں کو، ان سارے الزامات کو سنا اور ایک طرف رکھ دیا اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے ضمیر کے قیدی ہیں. ہم لوگوں کے، اس خطے کے لوگوں کی، ہندوستان کے لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی، کشمیر کے لوگوں کی، افغانستان کے لوگوں کی جو خوشیاں ہیں، جو ان کے زندہ دکھ ہیں، ان دکھوں کو پاکستانی سوسائٹی کے اندر اور ہر فورم پہ ایڈریس کرتے رہیں گے. لہذا جب ہم یہ کہتے تھے کہ افغانستان کی جو وار تم لڑنے جا رہے ہو، ہمارے بہت سارے اس وقت دوست جو ہے وہ نعرے لگاتے تھے روسی سوشل سامراج کے خلاف جدوجہد تیز ہو، جبکہ پاکستان کے اپنے عوام، صحافی اور سیاسی کارکن جو ہے وہ کوڑے کھا رہے تھے. تو ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ افغانستان میں ہونی چاہیے، اور تھیوریاں گھڑتے تھے کہ روس گرم پانیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے جناب اس کو روکنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ارباب اقتدار اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ مجاہدین، یہ گلبدین حکمت یار، یہ سارے ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے. کل بھی کہتے تھے، ہم کہتے تھے کہ جس کو قوم، جس کو علاقہ، جس کو آج کی ماڈرن تعلیم کا کوئی ادراک ہی نہیں ہے کہ آج کے انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، وہ کسی کا اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. چونکہ اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فہم و فراست کی ضرورت ہے، عقل و خرد کی ضرورت ہے. یہ جو مفکروں نے کہا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، تو یہ یوں ہی نہیں لوگوں نے کہہ دیا. ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ ادارے جن لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں ان کو اسلام کی کوئی فہم نہیں ہے. یہ وہ دوست نما دشمن ہیں کہ ان کی کلاشنکوف کے فائر کا کوئی پتہ نہیں کہ کون اس کا نشانہ بن جائے، یہ کس کے پیٹ میں چھری گھونپ دیں اس کا کسی کو ادراک نہیں ہے، چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آئی ایم فائٹنگ فار اللہ، اس کو پاکستان کے اس غریب آدمی کے دکھوں اور مسائل کا کیا ادراک ہے؟ جس کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا، جس کے گھر پہ روٹی نہیں پکتی، جس کے بچے بلبلا رہے ہیں اور ماں جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بیٹے فروخت کرنے پہ مجبور ہے. اس کو کیا پتا ہے کہ بھوک کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے، ناانصافی کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے. اور آج کی جو سب سے بڑی سچائی ہے جسے جمہوریت کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جمہوریہ کافریہ. وہ آپ کے اور میرے اس 21ویں صدی میں رائٹس کے لیے کیسے لڑ سکتا ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ اس وقت آئی ایس آئی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو کھیل کھیل رہی تھی وہ اپنے، چونکہ بدقسمتی میں پھر کہوں گا کہ 10ویں جماعت پڑھے ہوئے، 12ویں جماعت پڑھے ہوئے لوگوں نے ایک طویل عرصہ، 30 سال کا طویل عرصہ پاکستان کو رول کیا،
اور ہم وردی کی چمک دیکھ کے اور انگریزی دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے، ہم اس کی فہم اور فراست کو نہیں دیکھتے. ایسے ہی جیسے لوگ آج جنرل پرویز مشرف کے لیے کہتے ہیں اور زرداری کے لیے بڑا رونا روتے ہو، قیامت ہو گئی. میں ان سے کہتا ہوں کہ پرویز مشرف سے آصف علی زرداری کا فہم و فراست پھر بھی بڑا ہے. وہ آپ کے لیے پھر بھی بین الاقوامی طور پر دوست پیدا کر لے گا، لیکن پرویز مشرف نے جو بیج بوئے ہیں، پرویز مشرف نے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے اور پاکستانی سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو رول ادا کیا ہے، وہ پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کبھی نہیں کیا. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جب جب آئی، اس نے پاکستان کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کی. اگر اس سوسائٹی سے کچھ نہ دلا سکے تو اپنی بہترین سفارتکاری کی وجہ سے بیرونی روزگار کے دروازے کھلوانے کی کوشش کی. ہم ان دوستوں کو بھی کھو گئے، ان ہمدردوں کو بھی کھو گئے. اور جب ہم نے کہا کہ پرویز مشرف، میں ان لوگوں میں سے ہوں اس وقت میں کہ جب ISI نے مجھے اغوا کیا، I was kidnapped, not arrest. میں ان قید و بند کا کبھی میں نے ذکر نہیں کیا جو کراچی میں، جو پاکستان کے مختلف جیلوں میں ہم نے برداشت کی. Kidnapped, not only one time, 2 times I was kidnapped. قصور کیا تھا؟ What was my fault? Hardly try to defend the rights of the people and expose those forces جو غیر جمہوری عزائم رکھتی تھی، ان فورسز نے. اور میں ISI کی قید سے بڑے بڑے لوگ جو ہے جب نکلے تو انہوں نے چوں نہیں کی. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو رہا ہونے کے بعد بھی، باوجود اس تھریٹ کے کہ اب آپ کو کڈنیپ نہیں کیا جائے گا، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، نہ صرف آپ کو کیا جائے گا، آپ کی فیملی کو بھی کیا جائے گا، تو میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کی کہ ان سے پوچھئے کہ میرا جرم کیا ہے، مجھے کیوں انہوں نے اغوا کیا، یہ ایلیگیشن بتائیں. یہ کورٹ، یہ عدالتیں جن پہ پاکستان کے لوگ، کشمیر کے لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، آئیں ان میں پروف کریں کہ میں نے یہ کوئی غلط ایکٹیویٹی کی ہے. اور جس وقت چیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے کہا کہ شوکت صاحب آپ اپنی یہ پٹیشن جو ہے بڑی عدالت میں دائر کرے، اور میں چیف جسٹس کا اشارہ سمجھ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے بھولا بن کے پوچھا. میں نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں ہائی کورٹ کے بجائے سپریم کورٹ میں جاؤں؟ تو وہ بڑے ہنسے اور کہنے لگے میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتا ہوں، یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کے پاس پاکستان کے عوام کی اتنی بڑی طاقت تھی، انہیں کنارے کر لیا، انہیں اس سوسائٹی سے ایلیمینیٹ کر دیا، وہ کچھ نہیں کر سکے. تو میں تو ایک صرف عدالت کا چیف جسٹس ہوں جس کی پروٹیکشن کوئی نہیں ہے، جس کا چاہیں تو میں جب اس عدالت سے باہر جاؤں تو میری گاڑی بھی نہ ملے. تو لہذا آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، ان کا مطلب تھا کہ اللہ کی عدالت. تو وہ اللہ کی عدالت میں دائر کیا ہوا یہ تاریخ ہے کہ مسعودیوں نے، وزیریوں نے، اس پشتونخوا کے اس بیلٹ کے لوگوں نے، جو انگریز گورنر تھا جارج کنہم، اور پیر آف منکی کے ساتھ مل کر جو قتل و غارت گری 1947 میں کشمیر میں کی. آپ یہ دیکھیے قدرت، جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا ایمان ہے کہ دیر ہے اندھیر نہیں، اور قدرت کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے. آپ دیکھیے ہماری کتنی خواتین 1947 میں ریپ ہوئی، کتنی وومنس کو یہ کڈنیپ کر کے انہوں نے 4 آنے میں جو ہے وہ مارکیٹ میں ان کو فروخت کیا.
کا حشر دیکھیے. اسی طرح میں اکثر اپنے سکھ دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ 1947 میں بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے میں جس طرح آپ بڑھ بڑھ کے چھرے لے کے چلتے تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے نہیں سوچا کہ یہ تو ہجرت کر کے جا رہا ہے, اب یہ تو جگہ ہی چھوڑ کے جا رہا ہے, اپنے آبا و اجداد کی مٹی چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کو اب مارنے کا کیا فائدہ, کیوں ماروں اس کو. تم نے اس پہ رحم نہیں کھایا تو قدرت نے ان سے بھی بدلہ لیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم وزڈم سے کام نہیں لیتے.